ما انا علیہ و اصحابی. یہ حدیث دونوں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ متواتر ہے. یہ کوئی کمزور درجے کی روایت نہیں ہے، متواتر ہے. کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا اور تمام کتابوں کے اندر یہ مروی ہے. کسی ایک صرف صحیح مسلم کے اندر نہیں، آگے ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مستدرک اور حاکم مسند، تمام کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے اہل البیت علیہم السلام. اب وہ پہلی روایت میں اگر صحابہ مراد ہیں تو اہل البیت علیہم السلام سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا وہ کوئی نہیں ہے. یہ یقینی بات ہے کہ گھر کے افراد وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، جو دین کو جن کی آنکھوں کے سامنے دین ہو. اور امام علی علیہ السلام کو حق کا معیار قرار دیا ہے ہر موقع کے اوپر، چاہے جنگوں کا ہو میدان یا علم کا میدان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو حق کا معیار قرار دیا، مستدرک کے اندر موجود ہے. اور یہ جو روایت ہے اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف کتاب اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس میں اہل البیت کے بارے میں نہیں. اہل البیت کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان سے محبت کرو. ہاں محبت کیسے؟ کوئی سید مل جائے تو ہاتھ چوم لو، یہ محبت ہے. کوئی سید مل جائے تو اس کے کپڑے جھاڑ لو، یہ محبت ہے. باقی ان کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کہو یا ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے فضائل اور مناقب کے اندر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم اہل بیت سے پھر بھی محبت کرنے والے ہو، تو یہ اہل بیت سے محبت کی بالکل غلط معنی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتباع جس طرح کتاب اللہ کی ہے اسی طرح اہل البیت علیہ السلام کی بھی اتباع ہے. اور یہ مستدرک حاکم کے اندر، مستدرک حاکم میں دونوں کی اتباع کے ساتھ مروی ہے. حدیث نمبر 4577 ہے مستدرک حاکم میں. حدثنا ابو بکر بن اسحاق ودعلج بن احمد عن ابی طفیل عن ابن واثلہ انہ سمع زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام کے اوپر ٹھہرے اور وہی غدیر خم کا ثم مقام خطیبا، پھر آپ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعد فقال ما شاء اللہ یقول. وہی پوری روایت ہے، یہاں سے پڑھتا ہوں. ثم قال ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ان اتبعتموہما، تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو گے. وہما، اور وہ دونوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ان میں سے ایک، واہل بیتی عترتی، میرے اہل بیت ہے. اب کوئی اہل بیت سے یہ سمجھے گا کہ اس میں مراد ازواج بھی ہے، تو حضور نے فرمایا عترتی، یہ اس کا بیان ہو گیا، یہ اس کا بیان ہو گیا. عترتی، میرے گھر والے، میری اولاد. ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم 3 مرات قالوا نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فهذا علی فعلی مولا. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو اس میں دونوں کی اتباع کا ہے، دونوں کی اتباع کا حکم دیا گیا. اور دوسری بات اس میں 4711 میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. اور یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض پر آئیں گے، یعنی حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، کتاب اللہ بھی اور میرے اہل بیت بھی، کتاب اللہ بھی اور میرے اہل بیت بھی. تو ان روایات سے کیا معلوم ہوا کہ اس میں اتباع جو ہے وہ جس طرح قرآن مجید کا حکم دیا گیا اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کی بھی اتباع کا حکم دیا ہے. قرآن کے ساتھ دوسری جو چیز ہے اتباع، کس کی اتباع کرنی ہے؟ کیا کوئی مولوی صاحب دین کی تشریح کرے گا؟ بھئی ہمارے لیے جو چیز قابل اتباع ہوگی وہ اہل البیت علیہم السلام. امام علی علیہ السلام کے ایک موقف ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کسی باغی کا موقف پیش کریں تو وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ اہل البیت کو قابل اتباع ہی نہیں مانا ہے. تو جب ان کو قابل اتباع نہیں مانا تو اس لیے گمراہیوں کے اندر پڑ گئے. تو 2 چیزیں ہیں جنتی فرقہ، 2 چیزیں ہیں. جنتی فرقہ وہی ہے کہ جو کتاب اللہ اور اہل البیت علیہ السلام کو قابل اتباع مانے، کہ اہل البیت کے موقف کے بارے میں ایک طرف امام علی علیہ السلام ہو، سیدہ کائنات ہو، سیدۃ النساء العالمین ہو، اور امام حسن ہو، امام حسین ہو، اہل البیت کی یہ عطرت ہو، عطرت الرسول ہو، اور دوسرے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ہو، تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ کس کے موقف اور فیصلے کو ماننا پڑے گا؟
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و عطرتی. تو جنتی فرقہ وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور عطرت کو اوپر ایمان رکھے. یہ نہیں کہ جی اپنے بزرگوں کی اور اپنے وہ بھی جو بعد کے زمانے میں کسی دور میں پیدا ہوئے انگریز کے زمانے میں تو کہہ دیے جی ہم ان اکابرین کی پیروی کرتے ہیں, جو عقائد انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے. بھائی آپ کے سامنے یہ حدیث متواتر ہے, حدیث الثقلین, اور جو دوسری روایت ما انا علیہ واصحابی میں نے ذکر کیا, اگر اسے بھی ہم مانیں تو وہ اصحاب سے مراد وہی ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام جو انصار اور مہاجرین جن کے ساتھ ہیں, نہ کہ وہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب کوئی بعد میں کوئی طلقاء میں سے ہو یا کوئی باغی ہو جس نے امام علی کے خلاف بغاوت کی, وہ اس میں مراد ہرگز نہیں ہوگا. تو اتباع جن کی کرنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ امت یہ جو فرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے کیا اہل بیت علیہ السلام سے دین لیتی ہے؟ میں آپ کو خود اپنی مثال اگر دوں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی, کیا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے علوم پڑھائے گئے؟ اب الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کو سیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ کہ اگر مجھے کسی مسئلے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام یا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ان کا عمل یہ تھا, اگر امام حنیفہ نے 10 مرتبہ کہا اور اس کے مقابلے میں اور کوئی حدیث نہ ہو تو میں اہل بیت کے اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ بہت ساری چیزوں میں اس کے اوپر ابھی الحمدللہ عمل کیا بھی ہے اور کرتا بھی ہوں. مثال کے طور پر پیروں کے اوپر مسح کرنا, امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ سفر کے اندر میں اسی پہ عمل کرتا ہوں. سفر کا مقام ہو یا اس طرح مقام ہو اس پہ بھی عمل کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک چیز موجود ہے ہمارے سامنے. تو جو بات ہمیں جتنی واضح ہوتی جائے گی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اہل البیت کے ساتھ جڑتے جائیں. لیکن اگر ایک چیز ہمارے اوپر واضح نہیں ہے پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم معذور ہیں, لیکن ہمیں اپنی کوشش بھی تو کرنی ہے نا کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ جناب اس میں اہل البیت کا کیا موقف تھا, نماز کیسے پڑھتے تھے, ان کے دیگر مواقف کیا تھے. لیکن بہرحال جو بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے کہ ان کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس میں آپ نے اہل بیت کی پیروی لازمی کرنی ہے. اس میں آپ چھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ جی مجھے معلوم نہیں ہوا تھا, مجھے یہ نہیں, ان کا موقف اس بارے میں کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور تبھی اس میں جو جسے قرآن مجید نے جنتی فرقہ کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو الثقلین کی پیروی کر, آج آپ دیکھ لیں کہ جو الثقلین کی پیروی کرنے والا جنتی فرقہ, یعنی یہ نہ کہیں کہ جناب یہ دیوبندی بریلوی. اگر کوئی دیوبندی الثقلین کی پیروی کر رہا ہے, بریلوی کر رہا ہے یا کوئی شیعہ کر رہا ہے, معیار آپ نے کس چیز کو بنانا ہے؟ وہ الثقلین کو بنانا ہے. اگر آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے کہ دیوبندی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو آپ الجھ جائیں گے. ایک معیار آپ کو دے کے جا رہا ہوں, الثقلین جو کہ رسول اللہ نے معیار دیا ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد ان کی پیروی کرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جنتی فرقہ ہے. ہاں وہ نہیں کہ جو ان کے بڑوں نے بزرگوں نے کہا ہو, ان کے بابوں شابوں نے کہا ہوگا جناب نہیں یہ جنتی فرقہ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے, ہم ہی سواد اعظم ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے. امت کے اندر افتراق اور فرقے ایسے ہی ختم ہوں گے کہ ہم واپس اسی طرف آئیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے چیز چھوڑی ہے.